السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، الحمدللہ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہوا اور آج الحمدللہ ہم نے پہلی تراویح کی نماز بھی ادا کر لی۔ یہ ایک حسین موقع ہوتا ہے کہ اسی مناسبت سے آپ قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں تو جو کچھ آپ نے سنا ہے یا سنتے ہیں یا سنیں گے تو اس کا مختصر سا خاکہ، اس کی مختصر باتیں آپ کی سماعتوں تک، آپ کے کانوں تک پہنچ جائیں تو یہ بڑی بہتر بات ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے یہ سلسلہ آپ کی مسجد میں پہلے سے چلتا آ رہا ہے اور آج بھی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، انشاءاللہ پورا مہینہ یہ سلسلہ چلے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے پارے کے اندر مجھ سے اور آپ سے کیا باتیں کہی ہیں۔ یہ کتاب جو اللہ نے نازل کی، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن۔ اسے مختلف نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو مشہور نام ہے وہ قرآن۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت بار بار کی جاتی ہے، اس کی ریڈنگ کی جاتی ہے بار بار، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں۔ سب سے پہلی سورہ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب اسٹارٹر، اوپنر جس کو آپ بولتے ہیں، یعنی یہاں سے اب آغاز ہو رہا، کھولنے والی، آغاز کرنے والی۔ تو چونکہ اس سورہ سے قرآن مجید اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ الفاتحہ۔ اور اس کے مختلف نام ہیں، 10 سے زائد نام علماء کرام نے بیان کیے، لیکن اس کے جو چند اہم اور مشہور نام ہیں اس کا تذکرہ بھی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اس کا ایک نام ہے الصلاۃ۔ کیا نام ہے؟ الصلاۃ۔ صلاۃ کا مطلب نماز۔ اس کو صلاۃ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا، ہاف ہاف تقسیم کر دیا، ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ اور الصلاۃ سے مراد یہاں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اس کا ایک نام الشفا ہے، اس کا ایک نام الرقیہ ہے۔ یہ دونوں نام اس کے، شفا مطلب علاج، ٹریٹمنٹ جس کو آپ بولتے ہیں، اور اس کا ایک نام ہے الرقیہ۔ رقیہ کا مطلب بھی علاج ہے، دم کرنا ہے۔ اب یہ دونوں نام آپ دیکھیں، بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے مریضوں کا اپنے گھروں میں سورۃ الفاتحہ کے ذریعے آپ علاج کیا کریں، اس لیے کہ اس کا نام الشفا ہے، اس کا نام الرقیہ ہے۔ اگر آپ اس سورہ کو پڑھ کر کے اپنے مریض پر، بیمار پر دم کر دیں تو اس سورہ کی برکت سے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔
لیکن ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہم پیشہ ور راقیوں کو تلاش کرتے ہیں جو آپ کی جیب پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، آپ کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ہم سب سے پہلے چٹھی مولوی صاحب کو پہنچاتے، مولوی صاحب ہمارے ابا بیمار ہے، دعا کرو، ہمارا بیٹا بیمار ہے، دعا کرو۔ نہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا ہے تو آپ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے اپنے مریض پر دم کر دیں، صرف سورۃ الفاتحہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس محبت سے، جس فیلنگ سے، جس جذبے سے آپ اپنے رشتہ دار کے لیے دعا کریں گے، اس محبت سے مولوی صاحب دعا نہیں کر پائیں گے، اس محبت سے مصلی دعا نہیں کر پائیں گے، اس محبت سے نمازی دعا نہیں کریں گے آپ کے ابا کے لیے، آپ کے رشتہ دار کے لیے۔ تو آپ کے گھر کا کوئی بھی بیمار ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھے، دم کر دیں۔ لیکن ہمارے ہاں سماج میں کیا چلتا ہے؟ بھئی فاتحہ جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہمارا مسلمان بھائی پڑھے گا، اور جہاں پڑھنا چاہیے وہاں نہیں پڑھتا۔ نماز میں پڑھنا ہے، ہر رکعت میں پڑھنا ہے، امام کو بھی، مقتدی کو بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، فجر میں بھی، نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، کوئی بھی نماز وہاں پڑھنا، وہاں نہیں پڑھے گا۔ کھانا بنائے گا، دیگ چڑھائے گا تو وہاں فاتحہ پڑھے گا۔ مریض پر دم کر کے پڑھنا چاہیے، وہاں نہیں پڑھے گا۔ تو یہ سورہ جو ہے نا، بڑی فضیلت ہے اس کی، الرقیہ الشفا۔ اس سورہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو، اپنے بیماروں کا دم کیا کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کسی علاقے سے گزر رہے تھے، وہاں کے مکھیا کو، وہاں کے جو ہے لیڈر کو، جو ذمہ دار تھا اس علاقے کا، کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا۔ یہ مل گئے اس کو، کہا بھائی دم کر دو۔ دم کیا، انہوں نے کیا پڑھا؟ سورۃ الفاتحہ، صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا انہوں نے، اور اس کو پڑھ کر کے دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ کوئی بخار اخار نہیں تھا اس کو، زہریلے جانور نے ڈنک مارا تھا اس کو۔ کتنی اہمیت والی سورہ ہے کہ زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا، صحابی نے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ کر کے دم کر دیا، اور وہ جو ہے وہ مکھیا، وہ ذمہ دار ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اجرت دی، اس نے محنتانہ دیا، اور وہ لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت اچھا کیا تم نے، اس میں میرا بھی حصہ لگا لو، یعنی جو ملا ہے تم کو اس میں میرا بھی حصہ لگا لو۔ تو اپنے مریضوں کا یہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے دم کیا کریں۔ اس کا ایک نام ہے السبع المثانی، مطلب 7 ایسی آیتیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں، تو اس کا نام ہے السبع المثانی۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یہ سورۃ الحجر کی آیت ہے، پارہ نمبر 14 میں۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے اور السبع المثانی دیا ہے، یعنی 7 ایسی آیتیں دی ہیں کہ جس کی تلاوت بار بار آپ کی امت کرتی رہے گی۔ اس کا ایک نام السبع المثانی، اس کا ایک نام ہے ام الکتاب۔ ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں۔ کتاب کی ماں کیوں کہا گیا اس کو؟ اس لیے کہ پورے قرآن میں جو بھی لیسن اللہ نے ذکر کیا ہے، جو بھی اللہ نے میسیجز اور پیغامات دیے ہیں، وہ ساری باتیں اللہ نے نچوڑ کے طور پر سورۃ الفاتحہ میں رکھ دی۔ اسی لیے اس کا نام ام الکتاب ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے؟ اپنے بچوں کا صاحبان ہوتی ہے۔ اس کے 10-12 بچے ہوں، سبھی کو وہ برابر محبت کرتی ہے، سبھی کے لیے برابر ہوتی ہے، وہ سارے بچوں کے تعلق سے یکساں فکر مند ہوتی ہے۔ تو جو پورے قرآن میں ہے وہ سورۃ الفاتحہ میں اکیلے اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے، چاہے اللہ کا نام ہو، اللہ کی صفات ہو، قیامت کا تذکرہ ہو، رسولوں کا تذکرہ ہو، نیک لوگوں کا تذکرہ ہو، ہدایت کی بات ہو، گمراہوں کی بات ہو، یہودیوں کی، عیسائیوں کی بات ہو، قیامت کے بعد کا منظر نامہ ہو، جزا اور سزا ہو، نیکیاں ہو، برائیاں ہو، جو بھی باتیں ہیں وہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ میں رکھ دی ہیں، اسی لیے اس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ آئیے سورہ پر چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ یہ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل کی آیت ہے۔
اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھو یا پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو مردود شیطان سے. تو اسی لیے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن ہم تعوذ کیوں کرتے ہیں؟ پناہ کیوں مانگتے ہیں اللہ کی شیطان سے؟ اس کے پیچھے دو مقصد ہوتا ہے. نمبر ایک، تاکہ آگے جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں ہمیں اس کام کے دوران کوئی شر نہ پہنچے. اور نمبر دو، تاکہ ہم جو اچھا کام کرنے جا رہے ہیں اس خیر سے کہیں ہمیں شیطان محروم نہ کر دے. تو یہ دو مقصد ہوتا ہے کہ برائی آنے نہ پائے اور خیر جانے نہ پائے. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ تعوذ کرتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے. اور دیکھیں یہ جو پناہ مانگنے کی بات ہے نا، مختلف مواقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. مختلف مواقع پر مریض کو دم کرنا ہو، نظر لگی ہو، وسوسہ آ رہا ہو، پیٹ میں ہاتھ میں درد ہو، تکلیف ہو، سب جگہوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں اور سب میں اللہ رب العالمین کی ہم پناہ مانگتے ہیں مردود شیطان سے یا مختلف بیماریوں سے. تو اس کی بڑی اہمیت ہے. آگے بڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا. آگے اللہ کا نام آ رہا. اب سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے الحمد. یہ الف لام جو ہے نا اس میں یہ بڑا کام کا الف لام ہے، یہ معمولی نہیں ہے. آپ عربی زبان اگر پڑھیں، گرامر پڑھیں آپ، تو الف لام کئی طرح کا ہوتا ہے، کئی ٹائپ کا ہوتا ہے. ایک الف لام ہوتا ہے جو استغراق کے لیے آتا ہے. استغراق مطلب اس ٹاپک کی جتنی بھی برانچز ہو سکتی ہیں. یہاں کیا ہے؟ حمد. حمد کا مطلب تعریف. حمد کا مطلب تعریف. تو حمد جتنی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے وہ حمد کی ساری ٹائپس کس کے لیے؟ للہ. تو یہ الف لام آنے کا فائدہ، اگر صرف ہم کہتے ہیں الحمدللہ وہ بات نہیں آتی. اگر اس کو کسی اور طریقے سے ہم لاتے وہ بات نہیں آتی. الف لام بڑھا دیا تو اسی لیے ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ تمام تعریف. اچھا، اسی کو جب ہم بولتے ہیں الرجل قائم تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تمام آدمی کھڑا ہے. ترجمہ نہیں کرتے، آدمی کھڑا ہے، کوئی پرٹیکولر انسان کھڑا ہے، کسی خاص کے بارے میں بات نہیں کہ فلانے کھڑے ہیں. لیکن جب الحمد اس پر یہ الف لام آیا تو الف لام استغراق کے لیے، مطلب حمد کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کی ساری حمد کی شکلیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایک حدیث کے اندر؟ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُلِلَّهِ. سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ کہنا. آپ نے الحمدللہ کہہ دیا گویا کہ آپ نے اللہ کی تعریف کر. تعریف کا حق گویا کہ آپ ادا کر رہے ہیں. تو یہ الف لام کا فائدہ ہے. اچھا، حمد کیوں کہا؟ تعریف کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں عربی میں. ایک ہے حمد، ایک ہے مدح، ایک ہے ثنا اور دیگر الفاظ ہیں. تو حمد اور مدح میں کیا فرق ہے؟ حمد سچی تعریف کے لیے بولا جاتا ہے اور مدح جو ہے وہ جھوٹی اور سچی دونوں طرح کی تعریف کے لیے بولا جاتا ہے. تو اللہ کی سچی تعریف کریں گے کہ جھوٹی؟ سچی کریں گے نا. اسی لیے حمد کا لفظ استعمال کیا، مدح کا لفظ اسی لیے استعمال نہیں کیا گیا. آگے بڑھے. للہ رب العالمین. رب العالمین کہا جانتے ہیں؟ اس میں ان لوگوں کا انکار ہے جو کہتے ہیں دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا رب ہے. جتنی بھی کائنات، جو آپ نے دیکھا ہے، جو نہیں دیکھا ہے، جو سائنس نے پتہ لگا لیا ہے، جو پتہ نہیں لگا پائے ہیں، ساری کی ساری دنیا، پوری کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور کائنات میں جو ذرہ ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے. جو کچھ بھی ہے کائنات میں ان سب کا رب اللہ رب العالمین ہے. آگے کیا کہا؟ الرحمن الرحیم. الرحمن کا مطلب بہت مہربان، الرحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا. اچھا، یہ دونوں اللہ کے نام ہیں، صفاتی نام ہیں. رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا، رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا. لیکن رحمان کی جو رحمت ہے وہ عام ہے. کس کے لیے؟ مسلمان، کافر، مشرک، منافق، یہودی، عیسائی، سب کے لیے. لیکن رحیم یہ صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے.
صرف مسلمانوں کے لیے. یہ رحیم والی جو صفت ہے نا وہ صرف مسلمانوں کے لیے. اسی لیے اللہ نے جہاں جنت کا تذکرہ کیا ہے، جنت میں میزبانی، مہمان نوازی کی جائے گی جنتیوں کی، تو مختلف چیزیں گنوانے کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں؟ نزلا من غفور الرحیم. یہ بطور مہمان نوازی ہے کس کی طرف سے؟ بخشنے والے اور رحم کرنے والے رحیم کی طرف سے. تو رحیم کی جو رحمت ہے وہ نیکوں کو ملتی ہے، نیک لوگوں کو ملتی ہے، اور رحمان کی جو رحمت ہے وہ ہر طرح کے لوگوں کو ملتی ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اس کے بعد مالک یوم الدین. اچھا اللہ چاہتا تو مالک الدین کہہ دیتا کہ جزا اور سزا کا اللہ مالک ہے، لیکن کیا کہا؟ یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے. کیا فائدہ، کیا فرق ہوا دونوں میں؟ یوم الدین جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا، تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں، یہ جزا اور سزا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ بس جو ہے ایسی ہم آ کر کے لے لیں، کہ جیسے ہم کوئی کام بس یوں ہی چلتے پھرتے کر لیتے ہیں نا، نہیں، بلکہ جزا اور سزا کے لیے ایک خاص دن اللہ نے مقرر کیا. یوم الدین اسی لیے کہا، جزا اور سزا کا بدلے کا ایک دن مقرر کیا گیا ہے. اس دن کے تعلق سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھو، اپنے آپ کو بیدار رکھو. یہ فائدہ ہوا. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین. کتنا بہترین جملہ ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اچھا مدد مانگنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ سے مدد مانگنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو پہلا جملہ جو آپ نے کہہ دیا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں مدد مانگنا بھی آ گیا تھا. تو الگ سے ذکر کیوں کیا و ایاک نستعین؟ الگ سے کیوں ذکر کیا؟ دو وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ الگ سے اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر صحیح طریقے سے ہم عبادت نہیں کر سکتے. اسی لیے گرچہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اے اللہ اگر تیری مدد نہ ہو تو ہم صحیح طریقے سے تیری عبادت نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں کہ تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما، کس پر؟ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اور اپنی اچھی عبادت پر، یعنی صحیح طریقے سے میں تیری عبادت کر سکوں. اور ایک بات کہ الگ سے مدد مانگنا کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ بندے کو دنیا کے دین کے ہر کام کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. عبادت کا تعلق کس سے ہے؟ دین سے کہ دنیا سے؟ دین سے نا. تو دنیا کا تو کام رہ گیا نا، تو دنیا کا کام کیسے ہوگا؟ اللہ کی مدد کے ساتھ ہوگا. تو اسی لیے جب عبادت کا تذکرہ کر لیا تو الگ سے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کہ ہمارا دین کا بھی کام ہو تو ہی مدد فرما، اور ہمارا دنیا کا کام ہو تب بھی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور مدد مانگنے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے اچھی دعا اگر آپ مانگ سکتے ہیں کوئی تو کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں لوگ جنت مانگتے ہیں نا، سیدھا جنت چاہیے. جنت سیدھا صرف آدم اور حوا کو ملی تھی، فری میں ان کو ملی تھی. اب جنت فری میں نہیں ملے گی. تو جنت مانگتے رہو نا، جنت نہیں ملے گی. اس کی بنیاد پر آپ کو دھیان دینا پڑے گا. اصول پر آپ کو دھیان دینا پڑے گا. آپ ہواؤں میں اڑتے رہیں کام نہیں بنے گا، زمین پر آنا پڑے گا آپ کو. فلائٹ کتنی بھی دیر تک، کتنے بھی گھنٹے ہوا میں رہے، لیکن اسے زمین پر آنا. اگر زمین پر نہیں آئے گا تو خلاص وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، وہ نقصان کا شکار ہو جائے گا. ایسے ہی بندوں کو، انسانوں کو بنیاد پر دھیان دینا چاہیے. آپ تصور کریں، شوق رکھیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، لیکن آپ کی بنیاد کھوکھلی ہو تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے. اسی لیے اللہ نے یہ کہا کہ سب سے بہترین چیز جو ہو سکتی ہے وہ مانگو. اللہ نے یہ نہیں کہا جنت مانگو، اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم. مانگو تو کیا مانگو؟ ہدایت مانگو. اس لیے کہ جب تک ہدایت نہ ہو جنت نہیں مل سکتی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت میں ایک بندہ تھا
بڑا نیک تھا، عبداللہ بن جدعان نام کا، لوگوں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، سوشل ورک بڑا کرتا تھا. جیسے آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں لوگوں کو دیکھو سب سے بڑا مذہب انسانیت کا مذہب ہے، وہ بیوقوفی والی بات ہے. یہ آپ کو جھانسا دلانے والی بات ہے. سب سے بڑا مذہب مذہب اسلام ہے، جو مختلف تعلیمات کے ساتھ ساتھ انسانیت کی بھی تعلیم دیتا ہے. سب سے بڑا مذہب انسانیت کا نہیں ہے، سب سے بڑا دھرم انسانیت کا دھرم نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے دعا سکھلائی. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی بڑا نیک تھا، فہل ذاک ینفعہ، کیا اس کا یہ سوشل ورک کرنا اس کے کسی کام آئے گا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں. کیوں؟ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس لیے کہ عائشہ وہ بندہ گرچہ دنیا کے اعتبار سے بڑا نیک تھا لیکن اس کے پاس ہدایت کی دولت نہیں تھی. اس نے کبھی اللہ سے معافی نہیں مانگی کہ اللہ میں دنیا کے تمام معبودوں کو چھوڑ کر تیرے دربار میں آ. سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے، آپ کو مل گئی، آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں. اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا، کہا کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہاں پر سورۃ الفاتحہ جو آگے بات ہے آپ جانتے ہیں. سورۃ البقرہ پہ ہم چلیں گے. البقرہ کا مطلب گائے. اس سورہ میں آگے چل کر کے گائے کا تذکرہ ہے، اسی لیے اسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے. اللہ نے شروع کیا کہاں سے؟ الف لام میم. کیا ہے یہ؟ حروف مقطعات، جس کو آپ کیا بول سکتے ہیں؟ کوڈ ورڈ، اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے. اچھا اگر کسی کو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کسی کو نہیں معلوم، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اگر کوئی اس کی وجہ سے ارے قرآن کیسی کتاب ہے، اس میں ایسا ایسا لفظ معنی ہی نہیں سمجھ میں آ رہا، تو قرآن تو عجیب کتاب ہے. یہ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس لیے کہ انسانوں کی طرف سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی وہ کوڈ ورڈ جانتا ہے. جیسا کہ آپ فوج میں جانتے ہیں، فوجیوں کے کوڈ ورڈ چلتے ہیں، الگ الگ کمپنیوں کے کوڈ ورڈ چلتے ہیں. آج کل تو بار کوڈ اسکینر والا معاملہ، آپ آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. سب کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا معاملہ ہے. ایسے ہی الف لام میم ہا میم عین سین قاف قاف کاف ہا یا عین صاد، یہ سب کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. قرآن کا معجزہ ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. تمہیں ماننا ہے مانو، نہ ماننا ہے مت مانو. تو جو کوڈ ورڈ ہوتا ہے نا، اس کے چکر میں بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. ارے اس کا معنی یہ، اس کا معنی وہ، یہ فلانے کے لیے. جیسے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، یاسین طٰہٰ یہ پیارے نبی کا نام ہے. کس نے کہا یہ پیارے نبی کا نام ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، یہ سب حروف مقطعات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس کا مطلب نہیں معلوم. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ آغاز کر رہے ہیں، دیکھیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں. ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. پھر بات جس کی دعا آپ مانگ رہے ہیں اسی کے بارے میں اللہ نے تذکرہ کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. پتہ کیا چلا کہ آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے جو دعا مانگتے ہیں ہدایت کے لیے، تو ہدایت پانے کے لیے ایک طرف آپ دعا کریں اور دوسری طرف آپ کیا کریں؟ قرآن مجید پڑھیں. کیوں؟ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو اللہ نے نازل کیا یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو آپ صرف دعا کریں کام نہیں چلے گا، آپ کو ہدایت پانے کے لیے قرآن مجید بھی پڑھنا پڑے گا. اس لیے کہ قرآن مجید یہ ہدایت دیتا ہے لوگوں کو، یہ ہدایت کی طرف لے کر کے آتا ہے لوگوں کو. اور پھر اللہ نے متقیوں کی صفات ذکر کی، اور آگے کی چند آیتوں میں اللہ نے 3 ٹائپ کے لوگوں کا تذکرہ کیا. کتاب کا تذکرہ ہو گیا، 3 طرح کے لوگوں کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں. سب سے پہلے مومنوں کا، پھر کافروں کا، پھر منافقوں کا، اور تینوں کا نتیجہ بھی بتایا. آپ دنیا میں دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اچھا ہو، ایک وہ جو برا ہو، اور ایک وہ جو کبھی ادھر رہتا ہے کبھی ادھر رہتا ہے. تو دین کے معاملے میں بھی یہ 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک جو ہے مسلمان، ایک کافر، اور ایک بیچ والا منافق. جیسا معاملہ رہتا ہے ویسا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. ان تینوں لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا اور اس کا نتیجہ بھی بتایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ذکر کیا کہ جس نے کتاب کو پکڑ لیا، قرآن کو پکڑ لیا، وہ کیا ہے؟
مومن، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ کافر، اور جو کبھی ادھر رہا کبھی ادھر رہا وہ منافق۔ نجات کس میں ہے؟ قرآن کو پکڑنے میں۔ اسی لیے اللہ نے آگے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور نبی کی طرف کیا نازل کیا گیا تھا؟ قرآن بھی اور حدیث بھی۔ اگر کوئی صرف قرآن مانتا ہے وہ مسلمان نہیں، اگر کوئی صرف حدیث کو مانتا ہے وہ مسلمان، دونوں کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ تو آپ کو قرآن بھی ماننا پڑے گا اور حدیث بھی ماننا پڑے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں تو اللہ رب العالمین نے کیا ذکر کیا؟ جب لوگوں کا ذکر کر لیا نا، قرآن کا ذکر کر لیا، ہدایت کہاں سے ملے گی اس کا ذکر کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ جو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے وہ مقصد بیان کیا اور اس کی طرف ابھارا۔ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، چاہے تم مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے منافق ہو، سنو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون سا رب؟ وہی جس کا تذکرہ کیا سورۃ الفاتحہ میں، رب العالمین۔ کون سے لوگ؟ جس کا تذکرہ کیا پیچھے، کون سے لوگ؟ مومن، کافر، منافق۔ رب کی عبادت، کون سا رب؟ دنیا والوں کا، یا دنیا والوں نے جس کو بنا لیا اس کا؟ نہیں، اس رب کی عبادت نہیں۔ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور آپ جانتے ہیں جو پیدا نہ کر پائے وہ معبود نہیں ہو سکتا، جو پیدا نہ کر سکے وہ معبود نہیں۔ جس نے پیدا کیا ہے وہی معبود ہونے کا حق بھی رکھتا ہے، وہی معبود ہونے کا حق بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ نے یہ ذکر کیا۔ اب جب اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا تو یہ عبادت کس کے طریقے پر ہوگی اس ذات کا بھی تذکرہ کیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو ہم نے نازل کیا، کس پر؟ اپنے بندے پر۔ بندے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا کوئی اور لقب، کوئی اور ٹائٹل اللہ نے یہاں ذکر نہیں کیا۔ کیا ذکر کیا؟ عبد۔ کیا ذکر کیا؟ عبد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے نمایاں صفت کیا تھی؟ کہ آپ اللہ کے بندے تھے، لیکن لوگوں نے آج ان کو بھی معبود بنا دیا، ان سے بھی مانگتے ہیں، ان سے بھی سوالات کرتے ہیں، ان کو بھی مختار کل کہتے ہیں، ان کو جو ہے عالم الغیب کہا جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا۔ تو کہا اگر قرآن کے بارے میں جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں نا، اگر شک ہے تو کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ، زیادہ نہیں، ایک سورہ لے آؤ۔ اور جانتے قرآن کا چیلنج یہ 4 الگ الگ لیول میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ذکر کیا پورا قرآن لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ سورہ ہود میں اللہ نے ذکر کیا 10 سورتیں لے آؤ، نہیں قبول کر سکے۔ یہاں سورۃ البقرہ میں اور آگے سورہ یونس میں اللہ نے کہا 1 سورہ لے آؤ، نہیں لا سکتے، قبول نہیں، آئیں بائیں شائیں مارنے لگے۔ تو سورۃ الطور میں آگے چل کر کے اللہ نے پارہ نمبر 27 میں کہا، آیت نمبر 34 میں، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر ان کا یہ دعویٰ ہے ارے یہ تو اپنی طرف سے محمد گڑھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر ان کا دعویٰ سچا ہے، اگر یہ سچے ہیں، ان سے کہو اس قرآن جیسی ایک آیت، بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک بات، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ اس قرآن کے جیسا لا کر کے پیش کر دے۔ 1400 سال سے زیادہ ہو گیا، آج بھی قیامت تک یہ چیلنج ہے، قرآن مجید جیسی کوئی سورہ پیش نہیں کر سکتے، کوئی آیت پیش۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے رزلٹ بھی بتایا، کہا جس کو چاہو بلا لو، لات، منات، عزا، حبل، جن کو پکارتے سب کو بلا لو، پوری کائنات اکٹھا کر لو، انسان جنات سب کو بلا لو۔ الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن جیسا لا کر کے پیش کر دیں، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، ایک دوسرے کے ہیلپر، سپورٹر، مددگار ہو جائیں، مل کر کے بھی اس قرآن جیسی ایک سورہ پیش نہیں کر سکتے۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دیکھیں، ٹویسٹ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر پائے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کر بھی نہیں سکتے، دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی، چیلنج بھی دیا اور چیلنج کا نتیجہ بھی بتایا۔ کہا اگر تم نے نہیں کیا، الٹیمیٹم،
وَلَن تَفْعَلُوا اور تم کر بھی نہیں سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ تو اس جہنم سے بچو. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس میں انسانوں کو ڈالا جانے والا ہے, پتھروں کو ایندھن کے طور پر ڈالا جائے گا. اللہ نے رزلٹ بھی بتا دیا. اور آگے کیا کہا جانتے ہیں؟ اعدت للکافرین, یہ جہنم تیار کی جا چکی ہے. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. یہاں پر ان لوگوں کی تردید ہے, ان لوگوں کے عقیدے کا عقیدہ باطل ہو جاتا ہے جو لوگ یہ کہتے رہے جنت اور جہنم تو ہوائی چیز ہے. کوئی شاعر کہتا ایسی جنت کا کیا کرے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. یعنی اتنے پہلے جنت بنائی جا چکی ہے, اب تو حوریں بوڑھی ہو چکی ہے, لاکھ سال گزر چکے, کیا کریں گے ایسی جنت کا. اور کسی نے جنت کا اور مذاق اڑایا, کسی نے انکار کر دیا, جہنم کا انکار کر دیا. تو جنت کے تعلق سے بھی جہنم کے تعلق سے سیم لفظ اللہ نے استعمال کیا, اعدت. اور اعدت جانتے گرامر کے حساب سے عربی میں پاسٹ کا صیغہ ہے, پاسٹ کا, اور مجہول ہے جس کو آپ پیسو وائس بولتے ہیں انگلش میں, مجہول ہے. ایک جملہ میں کہہ دوں کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے, یہ ایکٹیو وائس ہے. میں کہوں مجھے کھانا کھلا دیا گیا ہے, یہ کیا ہے؟ پیسو وائس ہے. یہ ایک کو معروف کہتے ہیں, ایک کو مجہول کہتے ہیں. اللہ نے جہنم کو ثابت کرنے کے لیے پریزنٹ اور فیوچر کا لفظ استعمال نہیں کیا, اللہ نے پاسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے. اور پاسٹ میں جو چیز ہوئی رہتی ہے اس کے بارے میں کوئی شک ہوتا ہے؟ بھائی آپ نے ابھی تراویح کی نماز پڑھی, میں نے تراویح کی نماز پڑھ لیا, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. پریزنٹ میں شک ہو سکتا ہے, فیوچر میں شک ہو سکتا ہے, لیکن پاسٹ میں جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. تو اسی سے ملتا جلتا لفظ اللہ نے جہنم اور جنت کے لیے استعمال. اعدت للکافرین, جہنم کافروں کے لیے تیار کی جا چکی ہے. اور آگے چل کر کے سورہ آل عمران میں پارہ نمبر 4 میں اللہ نے کہا اعدت للمتقین, جنت متقیوں کے لیے تیار کی جا چکی. پتہ کیا چلا؟ جنت کا بھی ثبوت ہے, جہنم کا بھی ثبوت ہے. جنت بھی تیار کی جا چکی ہے, جہنم بھی تیار کی جا چکی ہے. جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں. یہ بات ہو گئی. آگے بڑھیں تو آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے زمین پر کون رہتے تھے؟ جنات لوگ رہتے. بڑا ادھم مچا رکھا تھا, فساد بگاڑ سب کچھ مچا رکھا تھا. تو اللہ نے کہا بھائی انسان کو بیچتے ہیں, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. قاعدہ قانون اللہ تعالیٰ, سب پورا علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اس نے انسانوں کو پیدا کرنا چاہا, لیکن پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی. مشورہ نہیں لے رہا تھا اللہ تعالیٰ, اللہ کو مشورے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ مشورہ فرشتوں سے نہیں لے رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. کس کا خلیفہ؟ اللہ کا. اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء, اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں. تو اللہ کا کوئی خلیفہ بھی نہیں ہو سکتا. خلیفہ یعنی زمین کا, جو زمین کے معاملات جا کر کے دیکھے گا, زمین کے انتظامات کو, سسٹم کو, سب کچھ دیکھے گا, رہے گا وہاں پر. اور جو یہ جناتوں نے فساد مچا رکھا ہے, یہ سارے جا کر کے معاملات ٹھیک کریں گے. تو زمین کا خلیفہ اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجنا چاہا. تو فرشتوں کو اللہ نے علم دے رکھا. فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہے, فرشتوں کو اللہ نے بتا رکھا تھا کہ ایسا ایسا ہوگا. تو فرشتوں نے کہا اللہ ایسی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو جائے گی, فساد مچائے گی, خون بہائے گی. تو اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلم. یہ اتنا عظیم جملہ ہے نا. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو, تم نہیں جانتے ہو. یہ اگر ہمارا اس پر ایمان ہو جائے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کے پیچھے کے مقاصد کیا ہے, یہ اللہ کو معلوم ہے, تو آپ کبھی بھی اللہ کے فیصلے پر شکایت نہیں کریں گے. کبھی بھی آپ اللہ کے فیصلے پر شکایت نہیں کر سکتے کہ اللہ کو معلوم. اللہ کا ایک نام کیا ہے, آگے چل کر کے یہ نام اللہ نے ذکر کیا, الحکیم. کیا کہا؟
فرشتوں نے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو نے ہمیں جتنا علم دیا اتنا ہی معلوم، تو جاننے والا، تو حکمت والا ہے۔ یعنی فرشتوں نے یہ کہنا چاہا کہ اے اللہ انسانوں کو پیدا کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے تجھے معلوم ہے، اور تو جو کام کرے گا وہ حکمت کے ساتھ کرے گا، تیرے فیصلے میں کبھی بھی کوئی شر نہیں ہو سکتا۔ اور فرشتوں نے اس بات کو تسلیم کیا۔ بہرحال آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے اونچا مقام دیا، اور پھر ایک اور چیز ظاہر کی، سجدہ تعظیمی کروایا۔ یہاں پر رک کر کے ایک بات، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، فرشتوں کو حکم تھا نا، تو اس حکم میں ابلیس شامل تھا؟ تو ابلیس فرشتہ تھا یا جنات؟ جنات تھا۔ آپ ایک طرف کہہ رہے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں ابلیس بھی اس حکم میں شامل تھا، تیسری طرف کہہ رہے ہیں ابلیس جنات تھا۔ تو کیا ہے معاملہ؟ تینوں باتیں صحیح ہیں، تینوں باتیں، فرشتوں کو حکم تھا، اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا، اور ابلیس جناتوں میں سے، کان من الجن، سورۃ الکہف میں اللہ نے کہا ابلیس کہاں سے تھا؟ جناتوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، وہیں پر رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ عبادتیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھائی سجدہ کرو آدم کا، سارے لوگ سجدے میں گر گئے، ابلیس نے نہیں کیا۔ تو اب کیسے پتہ چلا کہ ابلیس اس حکم میں شامل تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا تو تو نے سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ یہاں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے ہم یہ سمجھیں گے کہ اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا، اور دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کس میں سے تھا؟ جناتوں میں سے تھا۔ اچھا، پہلے سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا لیکن اب حرام ہے کسی کے لیے سجدہ تعظیمی، اس امت کے لیے، اس امت کے سردار کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سجدہ تعظیمی کرنا جائز نہیں تھا۔ پہلے کی شریعتوں میں حلال تھا، اور اللہ رب العالمین نے اب اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ کسی سے آپ کو لاکھ محبت ہو لیکن آپ اس کا سجدہ نہیں کر سکتے۔ باقی آدم علیہ السلام کا، ابلیس کا تذکرہ آگے چل کر کے ہم جب کہیں تفصیل آئے گی سورۃ الاعراف وغیرہ میں انشاءاللہ وہاں پر ہم ذکر کریں گے۔ آگے اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ بنی اسرائیل یہ کون ہے؟ اسرائیل کے بیٹے۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اسرائیل کے بیٹے۔ اسرائیل کس کا نام تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ کس کے؟ اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو یہ جو یعقوب علیہ السلام تھے ان کا نام کیا تھا؟ اسرائیل۔ ان کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ جانتے ہیں نا 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور اس کے علاوہ 11 اور، تو 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، یہی چل کر کے بنی اسرائیل ہوئے، اور پھر اسی میں آگے چل کر کے بڑے بڑے جو ہے انبیاء آئے دیگر، پھر یوسف علیہ السلام آئے، آگے چل کر کے داؤد، سلیمان، اور پھر موسیٰ اور عیسیٰ، یہ سارے انبیاء اسی سلسلے سے آتے رہے۔ اس میں آگے چل کر کے 2 بڑی قومیں نکلی، ایک کو یہود کہتے ہیں اور دوسرے کو عیسائی کہتے ہیں۔ یہ دونوں بڑی، کہیں کہیں اللہ نے الگ الگ منشن کیا ہے، یہودیوں کو الگ، عیسائیوں کو الگ، عیسائیوں کو نصارہ کہا ہے اور یہودیوں کو یہود کہا ہے، تو کہیں کہیں دونوں کو ایک ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی ہٹ دھرمیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کے بیجا سوالات کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کا تذکرہ کیا ہے، انبیاء کو ستانے کا تذکرہ کیا ہے، اور انبیاء کو جو اللہ نے کتاب دیا اس کتاب کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دینے کا تذکرہ کیا ہے، ان کے غلط عقائد کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں جھوٹی اور من گھڑت باتیں کرتے تھے، کہتے تھے اللہ بخیل ہے، کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، کہتے تھے کہ یہودی صرف جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے تھے کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، دیگر مختلف ان کے جرائم اور گناہ اللہ نے ذکر کیے ہیں،
اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے نتیجہ بھی بتایا کہ جب جب انہوں نے گناہ کیا تب تب اللہ رب العالمین نے ان کو کسی سزا میں مبتلا کر دیا۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے تفصیلی بات انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 9، پارہ نمبر 16 اور پارہ نمبر 20 میں دیکھیں گے، جہاں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے پوری تفصیل بیان کی۔ یہاں ان شارٹ آپ یہ سمجھیں کہ ان کو بہت ساری باتوں کا حکم دیا اللہ نے، تو کبھی انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، کبھی انہوں نے جو ہے بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیا، کبھی کہا ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، ہم نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں، کبھی کہا کہ بھائی ہم نے سن لیا ہے لیکن ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ مختلف باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان سے ہم نے عہد و پیمان لیا تھا اللہ کی عبادت کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی سے ملنا، لیکن ان لوگوں نے ہماری ان ساری باتوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، ہماری بات کو نہیں مانا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس قوم پر اپنا غضب نازل کیا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کو اپنی نظروں سے گرا دیا۔ وہ قوم جسے اللہ نے سب سے اچھی قوم قرار دیا امت محمدیہ سے پہلے، ان کے گناہوں، نافرمانیوں، ہٹ درمیوں، رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو سب سے نچلے والے حصے میں ڈال دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے مجرم قرار پائے، اور امت محمدیہ کے تمام افراد کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ان کے راستے سے پناہ مانگو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ یہودیوں کے راستے پر مت چلانا اور عیسائیوں کے راستے پر مت چلانا۔ آگے بڑھیں گے، اس دنیا کے اندر کون سا ایسا بندہ ہے جو زندہ نہیں رہنا چاہتا؟ سارے لوگ زندہ رہنا چاہتے، کوئی مرنا نہیں چاہتا، لیکن مرنا سبھی کو ہے۔ لیکن زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ لالچی جانتے ہیں آپ کون ہیں؟ یہودی اور مشرکین۔ کیوں یہ زیادہ زندگی کے حریص ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا، اور جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ ہمارے یہاں گاؤں کی زبان میں ڈھلمل یقین ہوتا ہے، یعنی اس کا کچھ عقیدہ نہیں۔ کبھی کہا تو پیڑ کو پوجنے لگا، کبھی پتھر کو پوجنے لگا، کبھی جو ہے کسی اور چیز کو پوجنے لگا، کبھی کسی نے کہا رے بھائی یہاں تو فلانا معبود تھا وہیں پر گر گیا، کہیں کوئی کراس کا نشان بنا دیا گیا وہیں گر گیا۔ کوئی یقین، کوئی عقیدہ اس کا نہیں ہوتا، اسی لیے یہ مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے کہا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، سب سے زیادہ زندگی کے بارے میں آپ اگر کسی کو لالچی پائیں گے تو کس کو؟ یہودیوں کو اور مشرکین کو۔ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور یہ اتنی زیادہ زندگی کے لالچی نا، کہتے تھے ارے کاش یود احدہم لو یعمر الف، 1000 سال زندہ رہتے تو بڑا مزہ آتا، 1000 سال تک زندہ رہنا چاہتے۔ اللہ کہتے ہیں اگر ان کی مراد پوری کر دی جائے نا، اگر 1000 سال بھی زندہ رہیں تب بھی موت سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ موت اس دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑی سچائی۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی دھرم والے کا کوئی اختلاف نہیں۔ سارے دھرم والے مانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی میں اختلاف ہے، لیکن مرنے کے سلسلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ آپ کو 1000 سال کی زندگی مل جائے تب بھی آپ کو مرنا ہے۔ اور ایک بات جانتے ہیں، مرنا ہے یہ تو معلوم ہے، لیکن کب مرنا ہے یہ نہیں معلوم۔ کیوں ایسا اللہ نے کیا؟ تاکہ آپ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ بھائی ایک بندے کو بتا دیا جائے تو 2050 میں مرے گا، تو 2049 تک وہ کیا کرے گا؟ رنگ رلیاں منائے گا، وہ دنیا میں ڈوبا رہے گا، وہ موج مستیاں کرتا رہے گا۔ تو اسی لیے موت کا وقت نہیں بتایا گیا تاکہ بندہ ہر دم الرٹ رہے، ہوشیار رہے، خبردار رہے، رمضان آئے تو نیکیاں کرے، جیسے ہی کوئی مسئلہ اللہ کی طرف پلٹ جائے، اور کبھی بھی اپنے آپ کو غلط راستے پر نہ لے کر کے جائے، اس لیے کہ اگر اس کا موت پر یقین ہے تو ڈر بھی ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ کام کرتے ہوئے میں مر جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام کرتے ہوئے میرا انتقال ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے موت کا وقت نہیں بتایا تاکہ انسان
ہوشیار رہے، لیکن یاد رہے 1000 کی سال کی زندگی بھی مل جائے تب بھی آپ کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے۔ آگے اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑی پیاری بات بیان کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عظیم کوئی آیا نہیں اس کائنات میں، اور یہ وہ ذات ہے جن کا ادب اللہ بھی کرتا ہے۔ قرآن میں کہیں اللہ نے صرف محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں صرف محمد نام نہیں لیا اللہ نے، جہاں بھی کہا محمد الرسول اللہ، وما محمد الا رسول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبی، جہاں بھی اللہ نے نام لیا محبت سے، پیار سے، شفقت سے، ادب سے، یہ ہمارا محبوب ہے، اس کا نام لیتے ہوئے بھی تعظیم کا خیال رکھو، ادب کا خیال رکھو۔ اور ایک موقع آیا، جانتے عربی زبان کا ایک لفظ ہے راعی۔ راعی، راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، بھیڑ بکریاں چرانے والا۔ اور اسی کو آپ اگر یا گرا دیں اور صرف راعی کہیں، راعی، تو یہ ایک فعل بن جاتا ہے، آرڈر کا صیغہ ہے، یعنی خیال کرو۔ راعی یراعی مراعات عربی زبان کا لفظ ہے، مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھنا، تو اسی سے فعل امر کا صیغہ راعی، خیال رکھو۔ صحابہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ایک لفظ استعمال کرتے تھے راعینا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی خیال کیجئے، ہماری طرف بھی دیکھیے، ہماری بھی سن لیجئے، ہماری بات پر بھی دھیان دیجئے۔ لیکن یہودی آتے تھے، جانتے ہیں، تو اس لفظ کو تھوڑا سا اپنی زبان کو گھما کر کے بولتے تھے، جس کو اللہ نے دوسری جگہ کہا لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے بولتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ راعینا کے بجائے کہتے تھے راعینا۔ تو راعینا کا مطلب تھا ہمارا خیال کرو، لیکن جب راعینا کہہ دیا تو کیا مطلب ہو گیا؟ ہمارا چرواہا۔ کیا مطلب ہو گیا؟ ہمارا چرواہا۔ تو ایک طرف کہاں تعظیم کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا خیال کیجئے، اور دوسری طرف اس نبی کو، اس پیغمبر کو چرواہا بنا رہے ہیں لوگ۔ تو یہ نبی کی شان میں گستاخی تھی، نبی کا تقدس، نبی کا ادب پامال ہو رہا تھا، بگڑ رہا تھا۔ اللہ نے اس لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو منع کر دیا، کہا ایمان والو تمہیں یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس لفظ سے نبی کی شان میں گستاخی کا اندیشہ ہو، اس لفظ کے استعمال سے اللہ نے مسلمانوں کو روک دیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا مت کہو، اس کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کرو، انظرنا، ہمیں دیکھو، ہمارا خیال کرو۔ اور کہا اے ایمان والو جب نبی کے پاس جاؤ، نبی بولے واسمعوا، کان لگا کر سنو، اور یہ جو کافر نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا اللہ کی طرف سے دردناک عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ آگے بڑھیں، اللہ نے انہی یہودیوں کا تذکرہ کیا، انہی عیسائیوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرتے ہوئے کہا اللہ کے یہاں صرف دعوے سے بات نہیں بنتی۔ یہودی کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، جنت میں صرف یہودی جائیں گے۔ عیسائی کہتے تھے نہیں، جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ مسلمانوں میں کہتے ہیں جنت میں فلانے جائیں گے، جنت میں ہم جائیں گے، وہ فلانے پیر صاحب والا فرقہ جو ہے جنت میں جائے گا، فلانے صاحب والا جنت میں جائے گا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ تلک امانیہم، تلک امان، یہ ہے ان کی منہ کی باتیں، بڑ بولے ہیں یہ لوگ، یہ ان کی اپنی آرزویں، خواہشات ہیں، اور اللہ کے ہاں خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے۔ قل ہاتوا برہانکم، کہا دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔ بھلا من اسلم وجہہ للہ، اللہ کے ہاں نجات کون پائے گا، جنت کس کو ملے گی؟ جو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر لے، احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے بندے کو کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ اچھا ایک بات یہاں بتاؤں، کئی جگہوں پر آپ پڑھتے ہوں گے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جانتے ہیں کئی جگہوں پر آتا ہے قرآن میں۔ تو خوف اور حزن، خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر، اور حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، سمجھتے ہیں؟
خوف کا مطلب ڈر اور حزن کا مطلب غم. تو خوف ڈر کب ہوتا ہے؟ مستقبل کی چیز پر، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. تو مستقبل ہمارا جب ہمیں معلوم نہ ہونا تو ڈر لگا رہتا ہے، ارے پتہ نہیں کیا آگے چل کر کے ہوگا. اس کام میں پیسے ڈال رہا ہوں تو انسان ڈرا ہوتا ہے، ارے پتہ نہیں کیا رزلٹ آئے گا. تو وہ اس کو کہتے ہیں خوف. اور ماضی میں کوئی غلطی کیا ہے تو اس غلطی پر پچھتاوا ہو کر کے اس کو غم ہوتا ہے، کاش ایسا نہ کیا ہوتا. تو خوف اور غم، جو بندہ ایمان والا ہو اور ایمان کے ساتھ نیک عمل اس کی زندگی میں ہو تو اللہ نے کہا ایسے بندے کا ماضی بھی ہم اچھا بنا دیتے ہیں، ایسے بندے کا فیوچر بھی ہم اچھا بنا دیتے ہیں. یہ ایمان والا ہونے کا فائدہ ہے. ایمان والے بن جاؤ، نیک عمل کرو، تمہارا پاسٹ بھی اللہ ٹھیک کر دے گا. پاسٹ میں غلطیاں کی ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دے گا. ایمان والے ہو، نیک عمل والے ہو تو تمہارا مستقبل، تمہارا فیوچر بھی اللہ سیٹ کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت الفردوس تمہارا انتظار کر رہی ہے. آگے بڑھے. اللہ نے ایک بندے کا تذکرہ کیا ہے یا کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں چلتا ہے نا، بورڈ لگا ہوتا ہے فلانے فرقے والے مسجد میں نہیں آئیں گے. آپ کیا پتہ نہیں چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ ہمارے مہاراشٹر میں تو جگہ جگہ بورڈ ہے. کئی ایک مسجدیں ایسی ہیں کوئی جو ہے اہل حدیث گھس جائے تو اس کو پکڑ کر کے سب مارتے ہیں، پکڑ کر کے مارتے. ایک جگہ تو 5 بھائی ذمہ دار ہیں اور پورے ہٹھے کٹے ماشاءاللہ. بورڈ لگا ہوا ہے، کوئی گھس گیا، غلطی سے بھی گھس گیا، پوری مسجد دلوائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو ماریں گے، کوٹیں گے اور اس کے بعد اس کو بھگائیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہے؟ تمہارا، تمہارے خاندان کا، تمہارے ابا نے بنوایا تو اللہ کے لیے بنوایا ہوگا. کسی کو روکنے کی اتھارٹی اور کسی کو روکنے کا جو ہے تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ تم فلانے کو روک لگے کہ مسجد میں آئے گا اللہ کا ذکر کرے. ہاں بھائی، کوئی فتنہ فساد پھیلانے آتا ہے، کسی کی وجہ سے بگاڑ ہوتا ہے، لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس کو روکو، اس کو سمجھاؤ، اس کو بتاؤ. لیکن کوئی عبادت کے لیے آئے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے تو اس کو تم اللہ کی مسجد میں آنے سے روکو گے تو اللہ نے کہا ایسا بندہ سب سے بڑا ظالم ہے اور ایسا بندہ اللہ کی نظر میں ظالم شمار کیا جائے گا. دنیا میں بھی اس کی سزا ہے، آخرت میں بھی اس کی سزا ہے. آگے بڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایک مکمل سورہ ہے. کس پارے میں؟ کس پارے میں؟ قرآن ہمارے لیے آیا، ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا. یہ پوری زندگی 40-50 سال کی گزر جاتی ہے، ہم صورتیں بھی نہیں پتہ لگتا ہے کہ کون سی سورہ کس پارے میں. سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13، پارہ نمبر 13 میں سورہ ہے. وہاں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نام سے مکمل سورہ رکھا ہے. وہاں کئی باتیں ہوں گی لیکن یہاں ایک بات میں ذکر کروں. ہمارے یہاں لوگ نا نیکی تھوڑی سی کر لیں گے نا تو پرچار کریں گے. پرچار کرتے نا، فلانے کی مدد کیا، فلانے کو راشن پہنچایا، عمرے کو گیا، حج کو گیا، اب کعبے کے سامنے ہوں، اب عرفات میں ہوں، اب مزدلفہ میں ہوں، اب جو ہے صحیح کر رہا ہوں، فلانے جگہ ہوں. جو پرچار کر رہا ہے، نیکیوں کا پرچار چل رہا ہے، یہی دور چل رہا ہے، نیکیوں کا پرچار کرو اور لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرو، یہی کام چل رہا ہے. اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں، ارے ہم تو سب سے اچھے، دوسروں کی عزت پر کیچڑ اچھالو. اللہ نے سورۃ النجم میں کہا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ کو سب معلوم ہے کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یہاں ایک بات ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، اپنی نیکیوں پر کبھی اترائیں نہیں. ہاں کبھی نہیں اترائیں، بلکہ نیکی کر لینے کے بعد ایک کام اور کریں. ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، ہم نیکی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک کوتاہی کر جاتے ہیں. وہ کوتاہی کیا ہے؟ اس نیکی کے قبول ہونے کی اللہ سے دعا نہیں کرتے. ہم نے نماز پڑھی، اللہ کے ہاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی نہیں معلوم. اب کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا، ربنا تقبل منا. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ہیں، پورا انبیاء کا سلسلہ ان کی طرف سے آ رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے خاندان سے ہیں. اتنے برگزیدہ، اللہ نے کہا خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست، اللہ نے ان کو اپنا خلیل کہا ہے. اللہ کے دو اتنے بڑے نبی پیغمبر ہونے کے باوجود
اور اللہ کا سب سے بڑا گھر، عظیم گھر خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد چپ نہیں بیٹھے، دونوں باپ اور بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ سے کہا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہمارا یہ کام قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، سننے والا بھی تو ہی ہے، جاننے والا بھی تو ہی ہے، ہم تیرے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، ہماری بات سن لے، اور کس نیت سے ہم نے یہ کام کیا تو جانتا ہے، ہماری طرف سے اس کام کو قبول فرما۔ تو نیکی کر لے، خاموش نہ بیٹھے، اس نیکی کے قبول ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں۔ ایک آخری بات بتا کر بات ختم کریں۔ اللہ نے آگے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور ان کو لگا کہ اب اس بیماری میں انتقال کر جاؤں گا، موت قریب آ چکی ہے، تو اپنے سارے بیٹوں کو بلایا۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ اب ایک انسان بوڑھا ہو جائے تو اس کے بیٹے آپ تصور کر سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ 40 سال، 45 سال، 50 سال، اتنے بڑے بڑے بچے رہیں گے۔ تو 12 بیٹے، 12 کو بلایا، نبی ہیں خود، اور ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹا نبی ہے، یوسف علیہ السلام۔ سارے کے سارے بیٹے بڑے ہو چکے ہیں اور خود نبی ہیں، اپنی تربیت بھی انہوں نے، مطلب بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے کی ہے۔ اس کے باوجود فکر دیکھیں کہ جب مرض الموت آیا تو اپنے سارے بچوں کو بلا کر کے کہتے ہیں میرے بچوں بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے جیتے جی تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، لیکن میرے مر جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کیا جواب دیا؟ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ ابو جان گھبرائیے مت، ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ دادا کے معبود ابراہیم، اسحاق، اسماعیل کے معبود، ایک معبود کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ان کے سامنے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پکے سچے مسلمان بن کر کے رہیں گے۔ آپ سوچیں کہ ایک باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور بچے بڑے ہو چکے ہیں، بچوں میں ایک بچہ نبی بھی ہے، لیکن آخری عمر میں اپنے بچوں کے تعلق سے فکر ہے، ان کی تربیت کا خیال ہے کہیں میرے مر جانے کے بعد میرے بچے بگڑ نہ جائیں۔ اور آج ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں؟ بچہ ذرا بڑا ہو گیا، رہے مولوی صاحب وہ تو ہاتھ ہی نہیں آتا، اب کیا سمجھانا، بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب کیا بتانا اس کو، بچہ شادی شدہ ہو گیا، تو شادی شدہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ آپ سمجھا نہیں سکتے اس کو، آپ باپ ہیں، آپ جہاں بھی آپ کو غلطی دکھے، یعقوب علیہ السلام کا یہ طریقہ بتا رہا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کے تعلق سے ہمیشہ فکر مند رہو۔ اگر بچے توحید والے ہیں، ان کا عقیدہ سلامت ہے، ان کی توحید سلامت ہے، ان کی بنیاد سلامت ہے، تو آپ دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کے چلے جانے کے بعد یہی بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اپنے بچوں کا کچھ مضبوط کرو نہ کرو، ان کا عقیدہ مضبوط کر دو، وہی عقیدہ جو نماز میں مانگتے ہو، جہاں سے شروع کیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت پر لانے کی فکر کرو، اور یہ ہدایت کس منہج کے مطابق ہوگی؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب نہ یہودی ہونے کا کوئی فائدہ، نہ عیسائی ہونے کا، نہ مجوسی ہونے کا، نہ صابی ہونے کا، نہ کسی اور دھرم والا ہونے کا فائدہ ہے۔ اب صرف فائدہ اس صورت میں ہے جب آپ کا ایمان نبی کے صحابہ جیسا ہو جائے، آپ کا منہج صحابہ کا منہج ہو، آپ کا طریقہ صحابہ کا طریقہ ہو، اور صحابہ کا طریقہ وہ ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ سے زیادہ اچھا رنگ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، اور یہ کہنا چھوڑ دو ہمارے ابا یہ تھے، ہمارے دادا یہ تھے، ہم فلانے جماعت سے ہیں، ہمارے یہ، ہمارے وہ۔ کسی خاص قبیلے سے ہونا، کسی خاص جماعت سے ہونے کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کا ایمان سلامت نہ ہو اور آپ کے پاس عمل صالح نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں تلک امۃ، یہ آئے تھے لوگ، آئے قد خلت، آئے چلے گئے، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کرو گے
اس کا بدلہ تم کو ملے گا۔ انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد بھی اللہ نے یہی آیت رکھی، صحابہ کا تذکرہ کرنے کے بعد بھی اللہ نے یہی آیت رکھی۔ طریقہ انبیاء کا ہونا چاہیے، دین انبیاء کا ہونا چاہیے، منہج صحابہ کا ہونا چاہیے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو گویا کہ آپ کی نیا پار ہے، آپ کا بیڑا پار ہے۔ اور اگر یہ دو چیز سلامت نہیں ہے، آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اور آپ یہ کہیں کہ فلانے صاحب بچا لیں گے، فلانے پیر، فلانے بابا بچا لیں گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کون کیا کرتا تھا، آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔